بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلاس 8۔ آج ہم آپ کی اردو کی درسی کتاب میں موجود نظم حمد کی ریڈنگ کریں گے۔ حمد کسے کہتے ہیں؟ جیسا کہ آپ سب جانتے ہوں گے کہ ایسی نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف بیان کی گئی ہو اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر ہو، ایسی نظم کو حمد کہا جاتا ہے۔ حمد کو پڑھنے سے پہلے ہم اس کے شاعر کے بارے میں تھوڑا سا جان لیتے ہیں۔ اس کے شاعر حفیظ جالندھری ہیں۔ حفیظ جالندھری کا پورا نام ابو الاسر حفیظ جالندھری ہے۔ ابو الاسر حفیظ جالندھری جالندھر میں پیدا ہوئے۔ یہ اردو زبان کے ایک بہترین شاعر ہیں اور پاکستان کے قومی ترانے کے خالق بھی ہیں۔ چلیے اب ہم حمد کو پڑھتے ہیں۔ حمد کو پڑھنے سے پہلے حمد میں موجود نئے الفاظ اور اس کے معنی کو دیکھ لیتے ہیں۔ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں، نظام آسمانی، پوری دنیا پر اللہ کا نظام، جلوہ آرا ہونا، شان و شوکت سے ظاہر ہونا، شیدا عاشق یا محبت کرنے والا، ذات باری تعالیٰ اللہ تعالیٰ، مظاہر اظہار یا ظاہر ہونا، بشر انسان، جاودانی ہمیشہ قائم رہنے والی، جمادات پتھر اور دھاتیں وغیرہ، فطرت عادت یا طبیعت، باغبانی نگہداشت کرنا، نباتات پودے اور درخت، باپ دادوں بزرگوں۔ چلیے اب ہم حمد کو پڑھتے ہیں۔ حمد کا پہلا شعر ہے، نظام آسمانی ہے اسی کی حکمرانی سے، بہار جاودانی ہے اسی کی باغبانی سے۔ اس شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس پوری کائنات کا نظام اللہ تعالیٰ کے حکم سے چل رہا ہے اور اس کے بہترین طریقے سے جاری رہنے کی اہم ترین وجہ صرف یہ ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ خود بغیر کسی شراکت یا مداخلت کے چلا رہا ہے۔ جس طرح ایک باغبان ایک باغ کی نگرانی کرتا ہے اور اس کی نگرانی کی وجہ سے اس باغ میں ہمیشہ بہار رہتی ہے اور وہ باغ ہرا بھرا رہتا ہے، بالکل اسی طرح اس دنیا کا نظام بہترین انداز میں اسی ذات باری تعالیٰ کی وجہ سے چل رہا ہے۔ شعر نمبر 2، زمیں پہ جلوہ آرا ہیں مظاہر اس کی قدرت کے، بچھائے ہیں اسی داتا نے دسترخوان نعمت کے۔ اس شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کا ذکر کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے کھانے پینے کے لیے پیدا کی، اور زمین پر جتنے بھی مظاہر ہیں، اگر ہم کائنات کے نظام پر ایک نظر دوڑائیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک ایسی ذات ہے جو اس پوری کائنات کو وہ چلا رہی ہے۔ تو اس پوری کائنات کی ہر ایک چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مظہر ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت ظاہر ہوتی ہے ان تمام چیزوں سے۔ شعر نمبر 3، یہ سرد و گرم خشک و تر اجالا و تاری، نظر آتی ہے سب میں شان اسی ذات باری کی۔ اس شعر میں شاعر دن اور رات کے آنے جانے اور موسموں کے بدلنے کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ گرمی، سردی، پانی، خشکی اور دن اور رات کا آنا جانا، اگر ہم اس نظام پر نظر دوڑائیں، تھوڑا غور کریں تو ہمیں ہر ایک چیز میں اللہ تعالیٰ کی شان نظر آتی ہے کہ ایک ایسی ذات ہے جو دن کے اجالے کو رات کی تاریکی میں بدلتی ہے، موسم بدلتے ہیں، سورج کا طلوع و غروب ہونا، چاند و تاروں کا چمکنا، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی شان کی مظہر ہیں۔ وہی ہے کائنات اور اس کی مخلوقات کا خالق، نباتات و جمادات و حیوانات کا خالق۔ اس شعر میں شاعر کائنات کی تمام مخلوقات کا ذکر کرتا ہے، چاہے وہ انسان ہوں، پودے ہوں، پتھر ہوں یا حیوانات ہوں۔ ان تمام مخلوقات کا ذکر کرتے ہوئے شاعر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کو پیدا کرنے والا ہے، ان سب کا خالق اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے۔ وہی خالق ہے دل کا اور دل کے نیک ارادوں کا، وہی مالک ہمارا اور ہمارے باپ دادوں کا۔ اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ ہمارے دل کا بنانے والا اور ہمارے دل میں پیدا ہونے والے نیک ارادوں کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ وہی ہمارا مالک ہے اور ہمارے بزرگوں کا مالک ہے، وہ ازل سے ہے ابد تک رہے گا۔ ہمیں ہدایت دینا، نیک راستے پہ چلانا، یہ سب اسی ذات باری تعالیٰ کی بدولت ہے۔ اللہ تعالیٰ جب تک ہمیں توفیق نہیں دیتے ہم کوئی نیک کام نہیں کر سکتے۔
اور اس نظم کا آخری شعر ہے: بشر کو فطرت اسلام پر پیدا کیا جس نے، محمد مصطفیٰ کے نام پر شیدا کیا جس نے۔ اس شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کر رہے ایک طرح سے کہ اس نے انسان کو، بشر مطلب انسان، اس نے انسان کو مسلمان پیدا کیا۔ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں اور ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کیا اور ہمیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عاشق بنایا، کیونکہ نبی کی محبت کے بغیر دین کی تکمیل نہیں ہوتی۔ تو ہمیں مسلمان بنانے، فطرت اسلام پر پیدا کرنے اور اپنی نبی کا شیدائی عاشق کرنے، اس سب پر ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے، اور وہی ذات باری تعالیٰ ہے جس نے ہمیں ان نعمتوں سے نوازا۔